بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 جولائی کو قبائلی اضلاع میں پہلے صوبائی انتخابات ہو رہے ہیں۔ انضمام کے بعد گزشتہ سال مئی میں جب قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام ہوا تھا، یہ پہلے انتخابات ہیں۔ قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سیٹوں میں جو 16 تھی پہلے صوبائی اسمبلی کے، وہ 24 ہو گئی تھی، لیکن وہ ترمیم ابھی تک سینٹ سے منظور نہیں ہوا، تو جو 20 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں وہ 16 سیٹوں پہ ہیں۔ آج گفتگو کریں گے مختلف قبائلی اضلاع میں وہاں کے مقامی صحافیوں کے ساتھ کہ کمپین کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، وہاں پر کوئی ممکن ہے جو چیلنجز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہاں پر الیکشن کمیشن میں جو ترجمان ہیں الطاف احمد صاحب، ان سے گفتگو کریں گے کہ اس وقت تک جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کیا انتخابات کیے ہیں، اور جو کنسرن ہے سیکیورٹی کے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، کیونکہ انتخابات کا التوا ہوا تھا، پہلے یہ 2 جولائی کو تھے، لیکن بعد میں خیبر پختونخوا حکومت کے کہنے پہ، کیونکہ ان کو سیکیورٹی خدشات، حکومت کو یہ احساس تھا کہ شاید کچھ مسائل ہے، تو ابھی 20 جولائی کو جو انتخابات ہوں گے اس کے لیے کیا انتظامات ہے۔ الطاف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیاریاں آپ کی مکمل ہیں، الیکشن کمیشن تیار ہے؟ جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن انتخابات کی کنڈکٹ کے لیے بالکل تیار ہے، اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آپ نے پہلے خود ہی ذکر کر لیا کہ 26 امینڈمنٹ کا ایک انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی چلتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں ابھی تک 25 امینڈمنٹ ہمارے سامنے ہے، اور لہٰذا جب تک 25 امینڈمنٹ ہے، ہم الیکشن کمیشن جو ہے وہ 25 امینڈمنٹ کے تحت ہی الیکشن کروا رہے ہیں۔ اگر 26 امینڈمنٹ آ جاتا تو پھر کوئی بات بنتی ہے۔ ابھی تک تو کانسٹیٹیوشن میں یہی ہے کہ 25 جولائی سے پہلے، یعنی 25 جولائی 2019 سے پہلے ہم نے الیکشن کرانے ہیں۔ ودن 1 ایئر اس کا کانسیپٹ تھا۔ تو الیکشن کمیشن نے 2 جولائی کا جو ڈیٹ دیا ہے اس پر ایگزیکٹلی 2 جولائی کو الیکشنز ہوں گے، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی پریپریشن ہے وہ الیکشن کمیشن بالکل احسن طریقے سے نبھا کر رکھ چکا ہے کہ جو چیزیں پری ریکوزٹس تھی وہ سب ہم نے کمپلیٹ کر دیے ہیں، اور اب وی آر انٹرنگ انٹو دی فیز آف الیکشن، اور انشاءاللہ 2 جولائی کو الیکشن ٹھیک ہے۔ الطاف صاحب، آج کل سوشل میڈیا کافی فعال ہے، لوگ بہت ایکٹیو ہے، تو کچھ سوشل میڈیا میں صحافیوں نے اور لوگوں نے شکایتیں کی، سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے، کہ شاید کچھ علاقوں میں قبائلی اضلاع میں، خاص کر باجوڑ کا بار بار ذکر ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہیلتھ کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کو زیادہ وہاں پہ ایک فریڈم ہے، دیگر لوگوں کو نہیں ہے، تو کچھ الزامات ہیں ان الزامات کا وہ روکنے کے لیے، کیونکہ اب میں نہیں کہتا، لیکن الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کبھی کبھی لوگ اپنے وہ بیانات دیتے ہیں، تو اس کا کس طرح کیا کریں گے کہ انتخابات ایک اچھے ماحول میں ہو، اور کوئی اس کو حکومتیں یا وزراء یا دیگر جو حکومتی اہلکار ہے وہ مداخلت وہ نہ کر سکے؟ اس حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، اس سے میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1 یہ کہ الیکشن کمیشن نے 6 مئی کو جو شیڈیول دیا ہے، جو الیکشن پروگرام دیا ہے، اسی کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کر دیا تھا، جس کے تحت کوئی بھی اس طرح کی ڈیولپمنٹل ورکس یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ووٹرز کو یا لیول فیلڈ کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس پر الیکشن کمیشن نے پابندی لگا رکھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ نے جو بات کی ہے، ظاہر ہے میں نے تو بحیثیت ترجمان اس کو نوٹ کر لیا، اور کل پرسوں میں اس کو ٹیک اپ بھی کروں گا، اور میں یہ بات آپ کی آگے بھی پہنچاؤں گا۔ تھرڈ یہ کہ جو فورم ہے جو
जिस पर शिकायत करनी चाहिए उसी फोरम पर ही इन लोगों को शिकायत रजिस्टर्ड करानी चाहिए। अगर बाजौड़ के हवाले से आप कह रहे हैं तो बाजौड़ के हवाले से अगर किसी के पास कोई ऐसी बात है, कोई शिकायत बनती है, तो उसको फौरन चाहिए कि सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर जो है, कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस में ये सारी चीजें सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ लाई जाए ताकि उसके खिलाफ कोई एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन को ये तासुरत बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई या पीएमएलएन या पीपीटी या किसी को इस तरह, भाई हमारा काम है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन और हम चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड हो। जो भी इसकी जिद में आएगा, जो भी, चाहे हुकूमती बेंचेस हो, चाहे अपोजिशन बेंचेस हो, चाहे कोई भी हो, वो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन मैं फिर से आपकी वसातत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रॉपर फोरम है उस पर ये बात, सोशल मीडिया इज नॉट द प्रॉपर फोरम, द प्रॉपर फोरम इज द इलेक्शन कमीशन। उसके अपने अमले हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं, उनके नोटिस में ये सारी चीजें लाई जाए। अगर कोई ऐसी चीज किसी कहीं तौर से रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या मॉनिटरिंग ऑफिसर की नोटिस में नहीं आई है तो वो फौरन आ जानी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी जो आपने पॉइंट उठाया है वो जाहिर है कि मैं इसको आई हैव टेकन इट, वेल टेकन दिस पॉइंट। जी ठीक। अल्ताफ साहब, ये यहाँ काइंडली अगर ये भी बता दें कि जो आम इंतखाबात हुए थे तो बाद में कुछ चीज़ों की तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ लोगों के, तो सिस्टम में भी कुछ टेक्निकल मसाइल भी थे, तो आप मुतमईन हैं कि जब कबायली अज़ला में इंतखाबात होंगे तो वो जो मुश्किलात थी, पेचीदगियाँ थी या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, कुछ सिस्टम में ख़राबी पैदा हो, वो नहीं होंगी, वो इम्प्रूव कर गया है, वो जो शॉर्ट कमिंग्स थे, वीकनेसेस थे, वो ख़त्म हो गए हैं? देखिए, आपको एक बात बता दूं कि इदारे जितने भी हैं वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से ही सारी चीजें डेवलप कर जाती है। आपको बताया कि अगर कहीं पर कोई ऐसी शॉर्ट कमिंग आई है, जैसे आपने देखा जब इलेक्शन में हमने आरटीएस का इस्तेमाल किया, फिर जब बाय इलेक्शन हुआ तो वो लोग हमने कोशिश की कि ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए, तो रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग स्टाफ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि जिनका तजर्बा हो, लास्ट इलेक्शन में जिनका तजर्बा हुआ था। तो ऐसी ही ये हम सीखते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो कोशिश में है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्शन हो, फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, कहीं से कोई उंगली ना उठे, और जितनी कोशिश है इंसानी ह्यूमनली जितनी पॉसिबल है वो सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो उन सारी चीजों को एड्रेस किया जा रहा है। इसी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर ये इलेक्शन दूसरे से, दूसरा तीसरे से लोग सीखते रहते हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन बहुत फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। आखिरी सवाल अल्ताफ साहब, आखिरी सवाल, चूँकि कबायली अज़ला का एक मखसूस वहाँ पे सूरत हाल है, गो कि अभी सिक्योरिटी काफ़ी सारी इम्प्रूव है, अच्छी है, लेकिन जिस तरह के अभी वाक़या ताज़ा हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिसमें 3 अफसरान फ़ौज के और एक जो सोल्जर है वो शहीद हुए हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से आपका प्लान क्या मतलब है कि ऑलरेडी कुछ मंसूबा है, प्लान हुआ है, किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, पर हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं सारे। तो पहले तो ये कह देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पोजीशन अच्छी रहेगी। सिक्योरिटी जो है उसको आपको मालूम है कि सिक्योरिटी तो कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती। उसके लिए जितने भी बेस्ट पॉसिबल मेजर्स किए जाएंगे उसको किया जाएगा, और ये कोशिश होगी कि सिक्योरिटी इंतहाई पीसफुल हो, और जितनी भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन इन टच है, कॉन्टैक्ट में है कि जो आपको मालूम है कि सिक्योरिटी पोजीशन सही कराना, सिक्योरिटी कंडूसिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना सिक्योरिटी के हवाले से वो सूबाई हुकूमतों का काम है, और सूबाई हुकूमत के साथ हम बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हैं कि जो जितनी ह्यूमनली पॉसिबल हो सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी हो कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि इलेक्शन पीसफुल होंगे। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, बड़ी मेहरबानी आपका। अभी चलते हैं बाजवड़, वहाँ पे मकामी सीनियर सहाफ़ी है हस्बानुल्लाह, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हस्बान। वालेकुम सलाम ताहिर खान साहब। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। बताइए ना, इंतखाबात की क्या सूरत हाल बन रही है वहाँ पे? इलेक्शन मुहिम तो सारी जमातों ने शुरू की है, बड़े ज्यादा तादाद में जो उम्मीदवार है इसमें हिस्सा दे रहे हैं। बाजौड़ की 3 सूबाई हल्के हैं
اور تینوں پہ زبردست مقابلے کا امکان ہے. ہر پارٹی نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں طاہر خان صاحب. ٹھیک ہے، اور ذرا امیدواروں کا بھی بتا دیجیے. ویسے لسٹ تو میں نے فہرست جو جاری ہوئی اور میں نے دیکھی ہے، اور چونکہ آپ کے 3 سیٹیں بھی ہیں، باجوڑ بڑا ضلع ہے، تو ذرا امیدواروں کا کہ تقریباً تمام پارٹیوں نے وہاں امیدوار کھڑے کیے ہیں. اور کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ مجلس عمل کا کچھ سیٹوں پہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کا الگ ہے، جماعت اسلامی کا الگ ہے. تو کیا ان کی وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ٹوٹ گئی ہے؟ طاہر خان صاحب، ایم ایم اے تو جو جنرل الیکشن تھی اس وقت بھی ٹوٹا ہوا تھا. باجوڑ میں الگ الگ امیدوار تھے، اور اس بار تو جمعیت اسلامی ترازو کے نشان سے الگ حصہ لے رہے ہیں. تینوں صوبائی حلقوں پہ جمعیت علماء اسلام بھی تینوں صوبائی حلقوں پہ الگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی تینوں حلقوں پہ ان کے امیدوار کھڑے کر دی ہے. جو پاکستان پیپل پارٹی ہے انہوں نے بھی 3 حلقوں پہ امیدوار کھڑی کر دی ہیں. پاک سرزمین پارٹی نے بھی 2 حلقوں میں امیدوار کھڑی کر دی ہے. مسلم لیگ نون کی بھی 2 حلقوں میں امیدوار ہیں. تحریک انصاف کی تینوں حلقوں میں امیدوار ہیں. تو کل ملا کے کوئی 38 امیدوار باجوڑ کی تینوں حلقوں پہ مقابلے میں ہیں. یہ پاک سرزمین پارٹی کون سی، کراچی والی ہے؟ جی بالکل، یہ پاک سرزمین پارٹی کراچی والی ہے، اور وہ ڈول پن کے نشان پہ ان کے 2 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. جنرل الیکشن میں بھی ان کے ایک امیدوار نے حصہ لیا تھا، وحید زمان نے، اور کافی ووٹ حاصل کی تھی. اس بار وہ صوبائی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور ایک اور اس کے امیدوار ہے، وہ بھی ایک اور حلقے سے امیدوار ہیں. تو یہ کچھ شکایتیں آئی تھی باجوڑ سے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھے ہیں کہ، اور کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی الزام لگایا تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو اجازت ہے، وہ اجتماعات کر رہی ہیں اور ہیلتھ کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے. یہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ واقعی ایک سائیڈ پہ وہ فیورٹزم ہو رہی ہے، یا ویسے وہ ایک سیاسی بیانات ہیں؟ یہ اگر میں طاہر خان صاحب اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو حلقہ 41 سے رکن قومی اسمبلی ہے گلزپر، انہوں نے تو کوئی جلسے وغیرہ میں حصہ نہیں لیا ہے. ہیلتھ کارڈ جو تقسیم ہو رہے ہیں، صحت کارڈ، وہ تو پہلے سے اس کی تقسیم جاری تھی. کوئی 2 مہینے پہلے اس کی تقسیم شروع ہوئی تھی. لیکن باجوڑ چونکہ بڑا علاقہ ہے تو وہاں پہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں نہیں پہنچے، تو ابھی وہاں پہ تقسیم ہو رہے ہیں. حلقہ 40 کی اگر میں بات کروں تو رکن قومی اسمبلی گلداد خان نے کوئی 2 ورکر کنونشن اٹینڈ کی ہے، لیکن یہ بھی ان کا یہ رائے تھی کہ جو ترقیاتی کام ہے اس کے بارے میں آپ سے مشورہ دینا ہے. لیکن 2 انہوں نے جو میٹنگ سے بڑے ورکر کنونشن ہے وہ اٹینڈ کی ہیں. ایسے بڑی تعداد میں تو کوئی کارروائی نہیں لگ رہی ہے تحریک انصاف کے باجوڑ میں. بڑی مختصر اگر چند سیکنڈ میں بتائیں، جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں، وہ مطلب ہے کہ اس کی کیا ایک ایکسپیکٹیشن ہے، توقعات ہے؟ اس میں کچھ مشہور لوگ بھی ہے، یا ویسے جو الیکشن میں کافی سارے لوگ ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہی صورتحال ہے؟ طاہر خان صاحب اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو اس بار کی صوبائی الیکشن میں تینوں حلقوں پہ اختلافات کا شکار ہیں. تینوں حلقوں پہ بلکہ 2 حلقوں پہ اختلافات کا شکار ہیں. 2 حلقوں پہ ان کے الگ الگ امیدوار بھی کھڑے ہیں. جو 2 حلقے ہیں وہ وہاں پہ اختلافات ہے، لیکن ایک حلقے پہ نہیں ہے جہاں سے انور زیب خان امیدوار ہیں. وہاں صرف ایک ہی امیدوار طریقے صاحب نے کھڑا کیا ہے. جو دوسری 2 حلقے ہیں وہاں پہ نظریاتی گروپ ہے، رحیم داد اور جو دیگر حاجی سید احمد جان، وہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی میں اختلافات کی صورت میں. بہت شکریہ حسبان اللہ، آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ. ابھی چلتے ہیں اورکزئی، جو قبائلی علاقہ ہے پرانا سابقہ ابھی جو ضلع ہے، وہاں رفعت اورکزئی صاحب وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، جو بی بی سی کے نمائندے بھی ہے، سینئر صحافی ہے. السلام علیکم رفعت صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے نا اورکزئی کا تھوڑا سا بتائیے کہ وہاں آپ گئے بھی تھے. وہاں پہ کافی سارے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی تو داخل کیے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں پہ ایسی مطلب صورتحال نہیں ہے. ہم ایسے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی فل سکیل کیمپین ہے، کوئی مطلب گیمی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے. اور کچھ اس طرح مطلب جو سینٹ میں یہ جو قبائلی علاقوں میں سیٹوں کے اضافے کے حوالے سے جو ایک بل
जो कौमी असम्बली से पास हुआ है, जो अभी सेनेट में जाएगा, तो सेनेट में चला गया है, वहाँ फिर मतलब उसके इम्कानात है कि अगर वो वहाँ पे मंजूर हो जाता है तो ये सारे मतलब इलेक्शन फिर दोबारा जो है ना ये फिर पोस्टपोन हो सकते हैं, फिर दोबारा जो है ना वो ये डिलिमिटेशंस होगी, तो फिर जो है ना शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तो वो जो एक मतलब ये जो एक प्रोसेस है ये भी लोगों के जहन में है, तो शायद इस वजह से अभी जो मुझे मतलब नजर आ रहा है इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। और कुछ ईद का मौका भी था, तो अभी इम्कान ये है कि अब अगर वाकई में जब ये 10-12 दिन गुजरेंगे तो उस बिल का भी कुछ मालूम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इम्कान है कि वहाँ पे कुछ गहमी बढ़ी। अच्छा, औरकज़ई का थोड़ा सा बताइए कि औरकज़ई में सियासी जमातों का रोल कितना है, फ़ाल है? जिस तरह के बाजवड़ में काफ़ी सारा असर रसूख है उसके पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो औरकज़ई की ज़रा बताइए नाज़रीन को कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ या स्ट्रॉन्ग है या इंडिपेंडेंट का ज़्यादा होल्ड होगा, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? ताहिर खान साहब, आपको तो मालूम है कि कबायली इलाके वहाँ पे ये तो मतलब सालों साल से वहाँ पे सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं थी। फिर जब वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब ये मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, उसके बाद फिर जो ये दूसरा टर्म था जरदारी के दौर में मतलब सियासी सरगर्मियां वहाँ पे उनकी इजाज़त दे दी गई है, तो उसके बाद से अब वहाँ पे मतलब सियासी सरगर्मियां तो हैं, सियासी जमाती भी वहाँ पे है, लेकिन उसकी इतनी स्ट्रांग फुटिंग्स पे वो उनकी मतलब इतनी पोजीशन ऐसे स्ट्रांग नहीं है जैसे हमारे दूसरे इलाकों में जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं। वहाँ पे अब जो है ना मतलब अब सियासी जमातें अपनी मतलब अपने तंजीमें बना रही हैं, वहाँ पे अभी वो कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमारा जो एक ही हल्का है, बाकी जो कबायली इलाके कबायली अजला है उनमें तो कहीं 2 सीटें हैं, कहीं 3 हैं, हमारी एक ही सीट है। जी हाँ। तो इस जिले में या इस एजेंसी में जब ये साबिक़ फाटा इलाका था तो इसमें ज्यादातर जो है वो हमने देखा है कि शख्सियात जो है वो यहाँ पे मुंतखब होते रहे हैं, या फिर ये है कि मजहबी जो जमातें हैं उनका भी थोड़ा बहुत असर रसूख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये है कि एक इस चूंकि ये जो औरकज़ई और जो हंगू है और साथ में जो कुरम एजेंसी का जिला है, यहाँ पे फिरकावरियत के भी जो है ना काफी सारे यहाँ पे अगर आपके नोटिस में यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रही है, तो इन इलाकों में फिरकावरियत का जो एक रंग है वो अब भी पाया जाता है। वहाँ मतलब फिरके के नाम पे जो है मतलब बाज ऐसे कैंडिडेट्स है जो उस मतलब उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके बेस पे भी जो है यहाँ पे मतलब इलेक्शन जो है ना वो। बहुत शुक्रिया रिफत साहब, आपने वक्त दिया। अभी एक वक्फे भी जाएंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर है और शुमाली वज़ीरिस्तान चलते हैं, जहाँ पे मीर अंशाह से मकामी सीनियर सहाफ़ी मलक हबीबुल्लाह साहब टेलीफोन लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम मलक हबीब साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुमाली वज़ीरिस्तान में क्या सूरत हाल है इंतखाबी सरगर्मियों का? वहाँ तो आजकल ज़रा हालात थोड़े से कुछ हालिया दिनों में ठीक भी नहीं रहे, तो क्या इलेक्शन के लिए ईद के बाद कुछ कैंपेन शुरू है, कुछ सरगर्मियाँ नज़र आ रही है? जी ताहिर खान साहब, बिल्कुल शुमाली वजीरिस्तान में जो की के 2 सीटें हैं 111 और 112, इसके लिए बाकायदा तौर पर लोगों ने ईद से अच्छी तरह राब्ते शुरू किए थे, और ईद के दिनों में जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इंतखाबात लड़ने का इरादा कर लिया है उन्होंने भी इसी तरह जो रज़म के मुकाम या दूसरे इसी तरह मुकाम है उन पे अपनी रैलियां मुनक्किद की थी। इसमें जो PTI के लोग थे या दूसरी जो इसी तरह उम्मीदवार है जो अपने आप को इसी तरह जो JUI वाले हैं या ANP वाले हैं, इसी तरह जो आज़ाद उम्मीदवार है, तो वो इसी तरह उन्होंने अपनी जो सरगर्मियां हैं सियासी वो अभी शुरू की है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या समझ ले कि बज़ाहिर या इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि शुमाली और जनूबी में तो शुमाली में माजी में तो जमीयत उलमा इस्लाम थोड़ी सी स्ट्रांग रही, अभी PTI भी काफ़ी सारी,
لیکن جو پرانی پارٹیاں ہیں، جو روایتی پارٹیاں ہیں، جو کیا صورتحال ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی پارٹی اب ایکٹیو ہے، زیادہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ان کا میلان ہے، وہ اس طرف جا رہے ہیں، یا انڈیپینڈنٹ کا؟ کیونکہ ماضی میں اکثر قبائلی علاقوں میں انڈیپینڈنٹ والا تصور تھا، تو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل، پارٹیاں تو جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں اپنے امیدواروں کو یہاں پہ باقاعدہ ٹکٹ دیتے ہیں پارٹی کی، تو یہاں پہ عموماً جو تاثر ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ مذہبی جو رجحان ہے، جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ان کا پلڑا اکثر باری رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اس کے بھی زیادہ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہے اس میں۔ اور پچھلے انتخابات کے حوالے سے دیکھا جائے جو پی ٹی ایم کے امیدوار نے یہاں پہ الیکشن جیت لیا، تو اسی طرح اگر وہ بھی کوئی امیدوار کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس میں ریس میں کوئی زیادہ آگے آ سکتا ہے۔ اور جو یہاں پہ اکثر جو مقامی لوگ ہیں اور جو آزاد امیدوار ہیں اکثر وہ اس کی زیادہ حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قبائلی اپنی جو روایات یا ان کی جو تعلقات ہوتے ہیں قومی لحاظ سے، تو جو دو پارٹیاں ہیں ان کی سیاسی طور پہ یہاں پہ مضبوطی کے تاثر ہے، اور جو دوسرے سیاسی پارٹی ان کی زیادہ یہاں پہ کوئی لوگوں میں رجحان نہیں ہے۔ پہلے صوبائی انتخابات ہے ملک صاحب، تو یہ بتائیں کہ لوگوں میں لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ یہ ان کے لیے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مسائل مشکلات ہیں، کیونکہ قبائلی علاقے تو کافی متاثر ہوئے ہیں جو حالات رہے ہیں گزشتہ تقریباً 40 سال سے، تو عام لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ یہ کوئی مدد کر لیں گے؟ ان کی جو محرومیاں ہیں، وہاں جو مسائل ہیں، وہاں جو مشکلات ہیں، لوگوں کے کیا توقعات ہیں؟ جی طاہر خان صاحب، اس سے پہلے جتنے بھی ایم این ایز یہاں سے بنے ہیں لوگوں نے اپنی توقعات کے مطابق ان کو ووٹ دیا، لیکن بدقسمتی سے جتنے بھی ایم این ایز سے پہلے بنے ہیں شمالی وزیرستان سے، کسی نے بھی ہی اجتماعی طور پر کسی قوم، کسی علاقے کی ترقی کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی تعلیم صحت کے لیے کسی قسم کی کوئی اسی طرح کام نظر نہیں آیا کہ انہوں نے یہ اجتماعی طور پر کسی کے لیے کام کرا۔ لیکن پھر بھی لوگ امید کرتے ہیں کہ جو پارٹی ملی ہے تو شمالی وزیرستان ہے، ان کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید جو نئے سیٹیں آ رہے ہیں ان کے ممبر بڑھ جائیں گے تو ان کے مسائل کے حل میں کچھ مدد ملے گی۔ لیکن زیادہ تر جو یہاں پہ ایم این ایز رہے جمعیت علماء اسلام کے، تو انہوں نے لوگوں کے مسائل پر خصوصی توجہ دی ہے، انہوں نے ترقیاتی کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو آزاد امیدوار اس سے پہلے آئے ہیں ایم این ایز، تو انہوں نے کسی طرح بھی عوامی کام کو نہیں کیا ہے۔ آخری سوال ملک صاحب آپ سے، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی کے ایشوز آ رہے ہیں کچھ عرصے سے، تو یہ ایک چیلنج رہے گا انتخابات میں، یا آپ مطمئن ہے کہ نہیں حالات ٹھیک رہیں گے؟ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے، وقت پہ ہو جائیں گے اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے، کیونکہ لوگوں نے جو اپنی سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ مکمل طور پر شروع کی ہوئی ہیں، اور وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے کہ حالات کس طرح بھی ہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ انتخابات جو ہے وہ بر وقت ہو جائیں گے اور ان کے لیے سیکیورٹی مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ ملک حبیب صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں شمالی وزیرستان سے۔ ابھی چلتے ہیں خیبر ایجنسی، سدیر آفریدی صاحب سینئر صحافی ہے، کئی اداروں سے وابستہ ہے۔ السلام علیکم سدیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مہربانی، شکریہ آپ نے وقت دیا۔ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیا سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ ذرا پہلے تو ذرا اوورال ہمیں بتائیے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز انتخابات کے لیے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ یہاں تو میں ڈسٹرکٹ خیبر کی اگر بات کروں تو سارے کینڈیڈیٹس لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، فاتحہ خانیہ میں حصہ لے رہے ہیں، تعزیتوں کے لیے جاتے ہیں اور کر دستک دیتے ہیں، لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنا منشور اور پروگرام پیش کرتے ہیں، اور لوگ بھی بڑی حد تک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور
ابھی یہ ایک فضا بن رہی ہے انتخابات کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے. کیا ہم اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کتنے زیادہ انوالو ہے، ایکٹیو ہے، فعال ہے، اور یا آزاد امیدواروں؟ کیونکہ آپ کے علاقے میں خیبر میں تو کچھ شخصیات بھی جو پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ نہیں ہیں، وہ بھی کافی سارے مشہور شخصیات ہیں. تو کس طریقے سے آپ موازنہ کریں گے کہ پولیٹیکل پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہے، فعال ہے، یا آزاد لوگ جو ہیں؟ طاہر خان صاحب، یہ اب بھی ہم پریس کلب کے اندر بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ہم اس کو پتہ نہیں کیا لفظ دیں، اس کو بدقسمتی کہیں یا کچھ اور کہیں، کہ قبائلی علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو سیاسی جماعتوں کا ایک بنیادی رول ہے. وہ چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے سردی کا موسم ہو، جیسے بھی حالات ہو، وہ سرگرم رہتی ہیں سیاسی جماعتیں. لیکن الیکشن کے وقت جب رزلٹ آتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ بری طرح شکست سے دوچار ہوتے ہیں، وہ کافی ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ دراصل تو جو آزاد امیدوار ہیں وہ سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں اور علاقے میں ان کا اپنا ایک اثر ہوتے ہیں، اور زیادہ مضبوط حیثیت میں وہی آزاد لوگ ہوتے ہیں. چاہے ہمارے پی کے 105 ہے جو لنڈی کوتل اور ملاگوری کا ایریا ہے، اور پی کے 106 میں بھی یہی صورتحال ہے، اور پی کے 107 جو کہ باڑہ کا علاقہ ہے، وہاں بھی یعنی حمید اللہ جان اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں وہ ذرا مضبوط دکھائی دیتے ہیں. پی ٹی آئی نے جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا ہے زبیر آفریدی کو، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن وہ نئے بھی ہیں اور کافی اس میں وہ جو ہے نا کمزور نظر آئے کہ ان کی اتنی مہارت نہیں ہے، وہ کمیونیکیشن سکل بھی ان کی کمزور ہے. اسی طرح خان صاحب یہ پی کے 106 میں اور 105 میں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے قومی اسمبلی کے انتخابات میں شرمت خان افریدی کے نام سے ایک نوجوان لڑکا آیا تھا، تیسری نمبر پہ آیا تھا، 11,000 ان کو ووٹ بھی ملے تھے، اور پی ٹی آئی جوائن کی اس امید کے ساتھ کہ ان کو پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے گا. لیکن اب چونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے تو انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور آزاد حیثیت میں وہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ میدان میں موجود ہے. اچھا سدھیر صاحب یہ بتائیے کہ وہاں پہ عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مطمئن ہے، خوش ہے کہ پہلی مرتبہ وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں؟ بالکل طاہر خان صاحب، اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ پر امید بھی ہیں، خوش بھی ہیں کہ چلو مرکز میں بھی ہماری نمائندگی ہے، سینٹ میں بھی ہے، اب صوبائی اسمبلی میں بھی ہماری نمائندگی ہو جائے گی اور بلدیاتی انتخابات بھی ہو جائیں گے. اور زیادہ تر جو ہے نا وہ جو سرمایہ دار امیدوار ہیں ان سے لوگوں کی زیادہ امیدیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی کہ وہ ان سے کچھ کیش لے، کچھ ان سے فائدہ ان کو ملے. اور یہ جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں یہ خود تذبذب کے شکار ہیں کیونکہ ان کے پارٹی کا جو امیدوار کرا ہے شاہین سنواری کے نام سے، تو ان کے جو مرید ہیں وہ تو پہلے تنظیم اہل سنت ان کی اپنی جماعت تھی، اب وہ چونکہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں تو وہ تذبذب میں ہے کہ وہ اب کس امیدوار کو سپورٹ کرے، کسی آزاد کو سپورٹ کرے یا اپنی پارٹی کے وہ جو امیدوار ہیں اس کو سپورٹ کرے. بہرحال ایک مقابلہ ہے. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے جو کہ دیرینہ اور اہم شخصیت ہے اور ملک دریا خان جو کہ ملک نادر خان دخاخیل کے فرزند ہیں، وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کے بجائے جو ہے نا آزاد حیثیت سے اس بار الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہی ایک کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بھی کنفیوژن ہے اور لوگ بھی وہ اس میں پریشان کہ ان کے کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے میں ذرا وہ دقت اور مشکل وہ کا سامنا ہے. آخری سوال کہ سیکیورٹی کا ایشو رہا ہے کافی سارا ماضی میں خیبر ایجنسی کا، اور کیا صورتحال ہے کہ سیکیورٹی تو کوئی اب تو صورتحال کافی بہتر ہے، کوئی ایشو تو نہیں رہے گا، کوئی چیلنج تو نہیں رہے گا سیکیورٹی؟ نہیں، یہ جو اس سے پہلے 2018 کے وہ قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہوئے وہاں اس وقت بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ایسا نہیں ہوا تھا. بالکل سارے پروگرامات پرامن طریقے سے ہوئے اور کسی بھی کینڈیڈیٹ کی مہم کے دوران کوئی ایسی بات تو سامنے نظر نہیں آئی ہے اور نہ کوئی ایسا مسئلہ جو پہلے تو خاصادار فورس تھی جبکہ اور اب پولیس فورس بن گئی ہے. اسی طرح سیکیورٹی فورسز ایف سی والے ہیں، انہوں نے بہترین مینجمنٹ کی تھی اور کسی بھی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور امید ہے کہ اب تو حالات اور بھی بہتر ہوئے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. بڑی مہربانی سدھیر صاحب، آپ نے وقت دیا. ابھی ایک بریک پہ جائیں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے.
प्रोग्राम में हाजिर है और खैबर एजेंसी से चलते हैं अभी जनूबी वज़ीरिस्तान ज़िला और वहाँ बात करेंगे गौहर महसूद साहब से जो वैसे इस्लामाबाद में सहाफ़ी है लेकिन अभी अपने इलाके में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएं ना क्या सूरत हाल है वहाँ पे, सियासी सरगर्मियों का, सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए किस तरह माहौल देखा आपने? बिल्कुल ताहिर खान साहब, बहुत हलचल रही वजीरिस्तान के अंदर। यकीनन एक तो मौसम भी खुशगवार है, वहाँ पर मौसम काफी बेहतर होता है निस्बतन गर्म इलाकों के, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर कैंपेन की सूरत में भी वहाँ पर जाते थे और खासकर जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार मुख्तलिफ जो उनके अहबाब हैं या उनके ऐसे लोग हैं जो जहाँ से उनको वोट मिल सकता है वहाँ पर वो दौरे करते रहे। एक जबरदस्त अहम बात जो जनूबी वजीरिस्तान के महसूद हल्के से यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें तकरीबन 28 उम्मीदवार टोटल इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे। ताहम अभी इतलात ये आ रही हैं कि कुछ उम्मीदवार जो है वो दस्तबरदार हुए हैं, कुछ ने कागजात वापस ले लिए हैं, जो तकरीबन 18-19 रह चुके हैं। इन 18-19 उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस बार जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अफसर खान, वो बुनियादी तौर पर इसके जो है तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता इंतखाबात जो हो रहे थे उन इंतखाबात में उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी जो रुकन है दोस्त मोहम्मद, उनकी इख्तिलाफ की थी जो इमरान खान के करीबी साथी तस्वर किए जाते हैं। दोस्त मोहम्मद ने अपने पैनल समेत साथियों समेत इस बार ये ऐलान किया है जो गुज़श्ता 2 दफा कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ की सीट पर इंतखाब लड़ चुके हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि इस बार वो सूबाई इंतखाब से बाइकाट करेंगे और इसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा गौहर साहब ये ज़रा ये बताइए कि हम क्या समझें जनूबी वज़ीरिस्तान का, आप वहाँ मौजूद हैं, आपने ईद वहाँ गुजारी है, पॉलिटिकल जो आपने उम्मीदवार बताए हैं कि 28 से चलो अब 18-19 हो गए हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ज़्यादा है या आज़ाद ज़्यादा है? और ये भी साथ बताइए कि जनूबी वज़ीरिस्तान में सियासी जमातों का, क्योंकि माजी में तो वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लामी रही, फिर अब PTI भी काफ़ी सारी, तो क्या सूरत हाल है जमातों का? रिवायती पार्टियाँ हैं, जमात इस्लामी है, फिर अवामी नेशनल पार्टी है, फिर दीगर पार्टियाँ में, तो ज़रा थोड़ा सा हमें मजमूई तौर पर बताइए कि सियासी जमातों की क्या सूरत हाल है, एक्टिव है, फ़ाल है या आज़ाद स्ट्रॉन्ग है? जी बिल्कुल ताहिर खान साहब, इस बात में शक नहीं है। जिस तरह ये पहली दफा सूबाई इंतखाबात हो रहे हैं कबायली अजला में, इसी तरह इस बार जो सियासी जमातें हैं वो बहुत फाल दिखाई नजर दे रही हैं। इससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम का अक्सर यहाँ पर एक बोलबाला रहता था, लेकिन इस बार जो है तहरीक इंसाफ जो उसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था वो बज़ाहिर नीचे नजर आ रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो पहली दफा कबायली अजला में एक अच्छी पोजीशन की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पर काफी सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है और इसी जोड़ तोड़ की बुनियाद पर कई सियासी जमातों के जोड़ तोड़ हो रहे हैं। इस बात में भी शक नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, कई आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन तकरीबन अगर तमाम सियासी जमातों से न हो, लेकिन बड़े बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनकी उम्मीदवार यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी का मैं अगर बिलखसूस जनूबी वजीरिस्तान का जिक्र करूं तो उसका ग्राफ कई वजूहात की बिना पर ऊपर नजर आ रहा है। खासकर जो सेंट्रल उनकी क़ियादत है, उनका जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ की बुनियाद पर कबायली अजला में PTI का जो ग्राफ अगर ऊपर हो जाना चाहिए था उसकी निस्बत पीपल्स पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि दूसरी जानिब PTI का ग्राफ नीचे गिर रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम का जो एक बोलबाला रहा था वो बोलबाला बड़ी हद तक नीचे गिरने की तरफ आ रहा है। गौहर साहब, अब ये ज़रा बताइए कि सिक्योरिटी, क्योंकि जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में काफ़ी सारे इश्यूज माजी में थे, अभी भी कभी कभी, तो सिक्योरिटी की कोई आपके ख्याल में बड़ा चैलेंज होगा, नहीं होगा, हालात ठीक है, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे?
جی بالکل طاہر خان صاحب، اگر سیکیورٹی کی صورتحال ایک طرف ہم آج سے سال پہلے کی صورتحال دیکھ لیں تو شاید وہ حالات کچھ بہتر تھے. ابھی جو ریسنٹ حالیہ کچھ واقعات شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہوئے تو اس کی وجہ سے حالات کافی گمبھیر نظر آ رہے ہیں. خاص کر میں اگر بات کر لوں کہ شمالی وزیرستان جو ہے وہ اس کے حالات کچھ زیادہ خراب ہیں، جبکہ جنوبی وزیرستان کے حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں، اور خاص کر سیاسی جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ یہاں پر اپنی جلسہ گاہوں اور ریلیوں کی بنیاد پر امن کو برقرار بنایا جا سکے اور اپنی ریلیاں جاری رکھیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جنوبی وزیرستان سے موجود تھے ہمارے ساتھ غور محسوس صاحب. ابھی چلیں گے کرم ضلع، وہاں پہ مقامی صحافی ہے، سینئر صحافی ہے علی افضال صاحب. السلام علیکم افضال صاحب. السلام علیکم طاہر خان. بڑی مہربانی، اور آپ کو عید بھی مبارک ہو. بتائیے نا، ہم آج تمام قبائلی اضلاع میں انتخابی جو صورتحال ہے صوبائی انتخابات سے پہلے کا، تو وہاں کیا صورتحال ہے آپ کی طرف؟ عید کے بعد کچھ سرگرمیاں زیادہ ہوئی ہیں، تھوڑا سا پہلے تو اس حوالے سے بتائیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں طاہر خان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ایک خبر آئی میڈیا میں، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اسی طرح قومی اسمبلی کی. اور پھر عید کے قریب دوبارہ پھر لوگوں کو یہ خبر ملی کہ وہ پرانا فیصلہ برقرار ہے اور انہی حلقوں پر الیکشن ہوں گے. عید کے ایام میں بھی یہاں پہ جو ہے سیاسی ہلچل کا سلسلہ جاری رہا. جو امیدوار ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عید کے ایام میں پارا چنار اور ضلع کرم میں جتنی بھی یہ پودگیاں ہوتی ہیں ایک سال کے دوران، تو عید کے ایام میں لوگ تعزیت کے لیے پھر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں جن کے ہاں پودگی ہوتی ہیں. تو یہ امیدوار جو ہیں یہ بھی تعزیت کے لیے جاتے رہے ضلع بھر میں لوگوں کے گھروں میں اور تعزیت کرتے رہے. کل بھی ہمارے وہ ایک MNA صاحب ہیں منیر اور عزے، وہ بھی تعزیت کے لیے گئے تھے، ان پر فائرنگ بھی ہوئی. تو یہ سلسلہ جو ہے الیکشن کی تیاریوں کا یہ تیزی سے جاری ہے، اور چونکہ اب ٹائم بھی کم رہ گیا ہے تو اس وجہ سے بھی سیاسی ہلچل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا علی افضال صاحب، ذرا کرم ضلع کا تھوڑا سا بتائیے نا ناظرین کو کہ کیا صورتحال ہے پولیٹیکل پارٹیز کی؟ وہ فعال ہے، زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، یا جو آزاد امیدوار ہے ان کا ہے؟ تھوڑا سا ذرا مجموعی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کی وہاں جو پوزیشن ہے اگر امیدوار پارٹیز کے ہو وہ ذرا بتا دیجئے گا. یہاں پہ ابھی موجودہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا میں بتا دوں کہ ایک حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ساجد دوری کامیاب ہوئے. دوسرے حلقے سے MNA منیر خان اور رغزائے GUI سے ان کا تعلق ہے. تو ابھی بھی جو سیٹ اپ آگے بن رہا ہے، میرے خیال میں ایسے بھی کامیابی سیاسی جماعتوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے. البتہ جو آزاد امیدوار ہیں اس میں بھی بعض ایسے امیدوار ہیں جن کے کافی سرسوخ ہے اور اس سے پہلے انتخابات میں بھی انہوں نے ہزاروں ووٹ لیے ہیں، تو ان کی پوزیشن بھی کافی مضبوط رہی ہے. البتہ جو سیاسی ورکر ہے ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے آگے، چاہے قومی ہیں یا صوبائی، اس میں سیاسی جماعتوں کے لوگ ہی آگے آئیں اور کامیابی حاصل کریں. ٹھیک ہے. وہاں پہ عام لوگوں کی کیا جو انتخابات، آپ نے تو شروع میں کہا کہ وہ پہلے سیٹوں کی زیادہ جو بل پاس، وہ آئینی ترمیم جو منظور ہو گئی تھی، تو بعد میں ابھی تھوڑا سا وہ سلسلہ رک گیا ہے، وہ سینٹ میں بھی اور پھر بعد میں. تو لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم کہیں، لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے پہلے انتخابات ہو رہے ہیں؟ خوش ہے کہ ان کی جو مسائل مشکلات ہیں وہ حل کرنے میں مزید مدد ملے؟ کیا عام تاثر کیا ہے لوگوں کا؟ جی بالکل، ہم خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ اب تک پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہم صوبائی اسمبلی میں اپنی نمائندگی سے محروم رہے. یہ ایک قسم عجیب بات ہے. اور قبائلی علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ہر محاذ پر قربانی دی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اب تک صورتحال یہ رہی ہے کہ نہ صوبائی اسمبلی میں نمائندگی تھی اور نہ دوسری سہولیات ان کو میسر تھے. اور
آج کل کے دور میں بھی مختلف قسم مسائل کا سامنا ہے، جو دوسرے علاقوں میں لوگوں کو سہولیات میسر ہیں پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اس سے بھی وہ محروم ہے، لیکن اب جو ان کو نمائندگی مل رہی ہے صوبائی اسمبلی میں تو واقعی ان کو بڑی خوشی ہے، اور ان کی امید یہ ہے کہ اب صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ہوگی تو اس کے بعد ان کے مسائل بھی تیزی سے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ آخری سوال علی افضال صاحب، سیکیورٹی کا بتائیے، کیونکہ کرم ایجنسی میں پاڑا چنار میں کافی سارے ماضی میں واقعات ہوتے رہے، آپ کے خیال میں کوئی بڑا چیلنج تو نہیں رہے گا؟ سیکیورٹی کی صورتحال اب کیسی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں آئے گی؟ طاہر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو بدامنی کا دور تھا، شروع میں ضلع کرم جو ہے یہ انتہائی پرامن رہا، لیکن آخر کار ضلع کرم بھی بدامنی کی لپیٹ میں آ گیا، اور یہاں پر بھی بدامنی کے بہت سارے واقعات ہوئے، یہاں تک کہ کئی سال تک مین روڈ جو ہے پشاور پاڑا چنار مین روڈ یہ ہمدرد کے لیے بند رہا، اور مجبوراً لوگ افغانستان کے راستے پشاور اور ملک کے دوسرے علاقوں میں جاتے رہے، لیکن فورسز کی قربانیوں سے نہ صرف پشاور پاڑا چنار روڈ محفوظ ہے، بلکہ جتنے بھی علاقے ہیں وسطی کرم جسے پہلے علاقہ غیر کہا جاتا تھا، اس سے حکومت کے جو یہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ دہشت گردوں کا حب اسے سمجھتے تھے وسطی کرم کو، وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے، اور ضلع بھر میں اب مثالی صورتحال قائم ہے، اور انشاءاللہ امن قائم رہے گا۔ بہت شکریہ علی افضال صاحب، آپ کرم ضلع سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ پروگرام کا اتنا ہی وقت تھا، اور بحیثیت مجموعی جس سے بھی ہم نے بات کی ہے صحافیوں سے، ایک بات کی وضاحت کروں کہ گفتگو کے دوران صحافیوں کے اپنے خیالات تھے، وہ اس سے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر کسی سیاسی جماعت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اور ویسے مجموعی ایک اچھا تاثر ہے کہ قبائلی اضلاع میں الیکشن کمپین جاری ہے، لوگ بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بھی تقریباً ہر جگہ سے اطمینان بخش جو باتیں سامنے آئی وہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ قبائلی اضلاع میں انتخابات پرامن طریقے سے ہوں، اور قبائلی اضلاع میں جو ماضی میں مشکلات رہی ہیں وہ بھی حل ہوں۔ طاہر خان اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔